بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب جز عامہ کے کورس میں جز عامہ کے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ اپنی نئی سورہ شروع کرنے لگے ہیں، سورۃ عبس. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اس سورہ کو ساتھ مل کر سیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے سورہ النبأ اور سورہ النازعات بھی مکمل کی. اس میں سے ہم نے بہت سے لیسنز سیکھے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا کریں کہ ہم ان سب پر عمل کر سکیں. پہلی دو صورتوں کے اختتام کے بعد اب ایک نئی سورہ شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق بن گیا ہے، ہم اس کے بارے میں آج جانیں گے. حاملین القرآن کی صفات کیا ہوتی ہیں، جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں. ان کا اخلاق کیسا ہوتا ہے، ان کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، ان کی نیت کیا ہوتی ہے. اس نئی سورہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں گے، اپنے مقصد کو چیک کریں گے، اور ایک حامل القرآن کی سوچ کیسی ہونی چاہیے یہ ہم دیکھیں گے. علامہ آجری، جن کا نام ابو بکر بن محمد بن حسین بن عبداللہ الآجری البغدادی ہے، وہ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں ذکر اخلاق اہل القرآن. جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ سے کیا سوال کرتے ہیں. یہ چند سوالات ہوں گے جو ہم اس سورہ کے ہر لیسن میں سیکھیں گے کہ اہل القرآن، حاملین القرآن کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے. اس ایک سوال پر آپ پورے ہفتے میں غور و فکر کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اب دیکھتے ہیں امام آجری کیا کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اذا درس القرآن فبحضور فہم و عقل. قرآن کا شاگرد، اسٹوڈنٹ، اس کا سیکھنے سمجھنے والا، اہل القرآن جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو اپنی پوری عقل اور فہم کے ساتھ اس کو پڑھنا، سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اپنی مکمل توجہ اس قرآن کی طرف لگا لینی چاہیے. ایسے نہیں جیسے اکثر ہم ادھر کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر قرآن بھی ساتھ ساتھ کھلا ہے، یا کوئی لیسن سن رہے ہیں، کچھ سمجھ آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یا کبھی باتیں ہو رہی ہیں، شور و غل مچا ہوا ہے، ساتھ تفسیر کا لیسن بھی سن لیا، آدھی بات کان میں گئی، کیا سنا کیا سمجھا کچھ نہیں پتہ. قرآن بھی ساتھ ہو جائے اور دوسرے کام بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کبھی بچے اکثر گیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا کسی ڈیوائس میں ہوتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم سن تو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، لیکن دھیان نہیں ہوتا. تو دھیان بٹا نہیں ہونا چاہیے، پورا مکمل دھیان قرآن کو سیکھنے میں لگائیں، دلچسپی کے ساتھ اپنا دماغ، اپنا روح، اپنی دل اس قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں ڈوبا ہونا چاہیے.
آگے وہ کہتے ہیں ہمتہ ایقاہ الفہم لما الزمہ اللہ من اتباع ما امر والانتہاء اما نہا اہل القرآن حاملین القرآن، قرآن کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹس کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ جو سیکھ اور سمجھ رہا ہوں اس میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حکم دیں گے میں اس کو بجا لاؤں گی، اس پر عمل کروں گی، اور جس سے اللہ سبحانہ و تعالی روک دیں گے اس سے میں رک جاؤں گی۔ ایسے نہیں کہ بس سننے ہی پر زور ہے اور عمل کرنے میں کوئی دھیان نہیں۔ کبھی کر لیں گے عمل، ابھی تو حالات اس چیز کا ساتھ نہیں دیتے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ عمل بالآیات جو ہم نے سیکھا ہے ان 2 پچھلی صورتوں میں، آیات کو سیکھنا، سمجھنا اور ان پر عمل کرنا، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہیں، وہ کیا چینج ہے جو میں نے اپنی زندگی میں لانا ہے، کیا تبدیلی ہے جو میں لاؤں، اپنے آپ پر میں کیا کام کروں، مجھ میں کیا کمیاں ہیں، کیا ایسے گناہ ہیں جو مجھے چھوڑنے ہیں، اور کیا ایسے نیک اعمال ہیں جو مجھے اپنانے ہیں۔ کیا میں اپنے اندر ایسی چیز ڈیولپ کروں جس سے میں اپنے نفس کو ڈسپلن کر سکوں۔ نفس ہم نے پڑھا تھا پچھلی بھی سورہ میں کہ وہ ایک جنگلی جانور کی طرح ہوتا ہے کہ جسے اگر کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو سنبھالا نہ جائے تو پھر بڑی آسانی سے وہ ہر چیز پہ سلپ ہو جاتا ہے، ہر چیز کی طرف ہی گر جاتا ہے۔ ہم سب یہ سوچیں کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قرآن سے ہم کیا سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ امام آجری فرماتے ہیں لیس ہمتہ متى اختم السورہ، جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، سیکھنے سمجھنے والا ہے، پڑھنے والا ہے، اس کی انٹینشن، اس کا ارادہ، اس کی انٹینشن یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سورہ کب ختم ہوگی، اتنی تھوڑی سی، بس چند آیات ہی کی ہیں آج، پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے، میری تو ساری زندگی اس میں لگ جائے گی، میں تو بس چاہتی ہوں جلدی جلدی سے ختم ہو جائے قرآن۔ بلکہ نہیں، اس قرآن پر غور و فکر کرنا، اس کو اپنے اندر جذب کرنا، صحیح طرح سیکھنا، تبدیل کرنا اپنے آپ کو، یہی تو مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی ان خوبصورت کلمات کو انجوائے کریں۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے رسالے، ناول پڑھنے کا، کہانیاں، وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں سکون کے ساتھ۔ کیا ہی بات ہو کہ ہم اس قرآن کو سکون کے ساتھ، خوشی اور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ پھر وہ فرماتے ہیں ہمتہ تستغنی باللہ عن غیری اہل القرآن حامل القرآن کی نیہ، اس کا ارادہ، اس کی خواہش یہ ہونی چاہیے کب میرا مکمل اعتماد، توکل اللہ عز و جل پر ہوگا اور کسی اور پر نہیں۔ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دوں گا اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کروں گا۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تنگی ہو، کوئی فکر فاقہ، کوئی غم لگا ہو، کب میں اللہ پر بھروسہ کروں گا، اور خاص طور پر جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ پر مکمل توکل کرنا، کیونکہ جیسے ہی قرآن اٹھاتے ہیں 1000 کام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی گھر کا کوئی کام، جاب کے کام، اسکول کا کام، دوسرے مشاغل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا ہی وقت ملتا ہے، تو بس ہم اللہ سے اس وقت یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس تھوڑے سے وقت میں بہت سی برکات ڈال دیں اور میں بہت سا خیر کا کام کر سکوں بس اس تھوڑے سے ہی وقت میں۔ اور دوسروں کے اوپر ریلائی نہ کریں کہ جب میرے بہن بھائی، میرے ماں باپ، میرے بچے، دوست احباب، میرے اساتذہ مجھے سپورٹ کریں گے تبھی میں کام کروں گی، ایسے تو میں نہیں کام کر سکتی ہوں۔ جب حالات اچھے ہو جائیں گے نا، وقت مل جائے گا، تو پھر میں قرآن کو سمجھوں گی، سیکھوں گی، پڑھوں گی اور دین کے کام کروں گی۔
اللہ اکبر، دین کے کام ایسے نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو صرف اللہ پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے شوق، ہمارے خواب جو ہم دیکھتے ہیں، ہماری دلچسپیاں اور ہماری سوچ جو ہوتی ہے، ویسے بہت سارے لوگ نہیں سوچتے، اور جو سوچنے والے کبھی ملتے بھی ہیں، آپ کے ساتھ چلتے بھی ہیں، تو یا پھر آپ ان سے دور ہو جاتے ہیں یا وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس دکھ میں ہی پڑ جائیں اور دین کا کام چھوڑ دیں، قرآن کو سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ پر توکل کریں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے انسان، جب قدم بڑھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے بھی دلوں میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کی سپورٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف اس وقت ہوگا جب اللہ پر توکل کیا جائے۔ اگر قرآن کو سیکھنے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کے ساتھ وقت لگانے میں، کلاسز ہیں، تفسیر کی کلاس سننی ہے، حفظ کرنا ہے، بہت کچھ چل رہا ہے، تو اس کلمے کو پڑھ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اپنا بھروسہ توکل اللہ ہی پر کرتی ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اس نئی سورہ کے شروع کرنے سے پہلے آج کا سوال یہ ہے، متی استغنی باللہ عن غیری، کب میں اللہ کے سوا دوسروں کے اوپر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دوں گی، کب میں مکمل اللہ پر توکل کروں گی۔ اگلے لیسن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سورۃ عبسہ کو دیکھیں گے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا عبسہ، اس نے تیوری چڑھائی۔ وہ کون ہے جن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔